تقریر نہیں کرے گا تو ہرجانہ دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا۔ دل واللہ خون کے آنسو رونے لگا کہ یہ حال ہے آج ہماری قوم کا۔ ہماری اپنی جماعت کے بڑے مشہور مایہ ناز مقرر فضیلۃ الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کسی پروگرام میں گئے تھے اور وہاں کیا واقعہ پیش آیا آپ پہلے اس ویڈیو میں دیکھیے۔ کرنا ہی پڑے گا۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ کوئی زبردستی نہیں ہے بھائی۔ نہیں کرے گا تو جلسہ کا ہر جگہ دے کے جاؤ۔ دوستو غور سے سنیے گا ہر ایک جملے کو۔ بھائی شیخ حسین صاحب کو لایا جائے، بھائی جلدی شیخ حسین صاحب کو اسٹیج پہ لایا جائے۔ دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ پھر میں آپ کے علاقے میں آنے کے بارے میں 1000 بار سوچوں۔ آپ عالم بلاتے ہیں، کسی کو غلام بنا کے نہیں بلاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ساری مجبوری بیان کر دی، میں نے اپنے سمے سے زیادہ آپ کے سامنے تقریر کر دی، چندہ بھی کر دیا، اس کے بعد پیچھے سے آواز آئی کہ اتنا کرنا پڑے گا یا ایسا کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو ہرجانہ دینا پڑے گا۔ میں کسی کا غلام نہیں ہوں بھائی، میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ اب آپ لوگ سمجھ لیجئے آپ کو کیا کرنا ہے۔ میں نے جلسے میں تاریخ دی تو کسی کے ہاتھ کی نام کی میں نے غلامی نہیں لکھوائی تھی۔ آپ کو کلیئر کر دینا چاہتے کہ آپ غلام بن کے آ رہے ہیں۔ آپ علماء کی عزت نہیں کر سکتے، مت کیجئے جلسہ، آپ بند کرا دیجئے جلسے اور مدرسے۔ عالم کو بلا کے ذلیل کر رہے ہیں، آپ اسٹیج پہ دھمکی دے رہے ہیں۔ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ اس علاقے میں اب انشاءاللہ نہیں آؤں گا۔ بہت مجھے آج تکلیف ہوئی ہے، بہت درد ہوا ہے مجھے، جس طریقے کا لب و لہجہ، جس طریقے کی زبان استعمال ہو رہی ہے۔ آپ عالم کو بلا کر کے ڈرا رہے ہیں، اس کو جو ہے آتنکت کر رہے ہیں، اس کو دہشت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی مجھ سے آ کے کہتا ہے کہ سنبھل کے جائیے گا، آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ اس لیے ایک مہمان کو بلاتے ہیں، عالم کو بلاتے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اللہ کی قسم دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اتنا افسوس ہوا کہ آج یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ ہمارے اپنے جلسوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ لوگ بلواتے ہیں، شیخ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے اپنے وقت سے زیادہ تقریر بھی کر دی، میرا ٹائم تھا تقریباً 40 سے 45 منٹ یا شاید اس سے زیادہ ہی تقریر انہوں نے کی، اور مدرسے کا چندہ بھی تھا۔ اس کے بعد کی ایک کلپ ہے جو میں نے آپ کو نہیں سنائی ہے، وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں، آپ اس کلپ کو خود دیکھ لیں۔ اس ٹائم آپ سے واز سننے کے لیے آپ کو بیٹھنا چاہیے، اس ٹائم میں آپ اٹھ کے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے پبلک جو ہے پریشان ہے۔ ہماری مدرسہ کا جو ہے سال کا ایک بار جلسہ ہوتے ہیں، بہت 2-4 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے ہم لوگ ایک پروگرام بنا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 لاکھ 4 لاکھ روپے چندہ یعنی کہ جلسہ کرنے کے لیے ہم نے جمع کیا تھا، اور اس کے بعد ہمارے مدرسے کا چندہ بھی سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ اگر آپ جو ہے چلے جائیں گے تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کہ میرے بھائی 3 لاکھ 4 لاکھ روپے جو آپ اپنے جلسے میں خرچ کر رہے ہو وہ آپ اپنے مدرسے میں نہیں لگا سکتے ہو؟ اتنا بڑا سیٹ اپ کرتے ہو، اس کے بعد پھر آپ مقرر کو اپنے اعتبار سے آپ گائیڈ کرتے ہو، اس کو ہینڈل کرتے ہو۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے اگلے دن پہنچنا ہے، مجھے میری سرکاری نوکری ہے اور وہاں مجھے فنگر جو ہے لگانا پڑتا ہے، میں وقت پر نہیں پہنچا، پھر اس سے میری نوکری کا بھی خطرہ ہے، میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر کے 400-500 کلومیٹر رات میں سفر کرتا ہوں، کیا میرے کو شوق ہے؟ پھر بھی جاہل قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تاکہ بندو اپنے علماء کا احترام کرنا سیکھ لو۔ اگر علماء کا احترام نہیں کرو گے تو پھر دین کیا سیکھو گے؟ ایک صاحب اسٹیج پر بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تقریر نہیں کرے گا تو ہرجانہ دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا۔ استغفر اللہ۔ حالت ہے آج ہماری قوم کی، ہم جو ہے نا صرف سننے کے عادی ہیں، ہمیں صرف سناتے جائیے بھائی، عمل کے عادی نہیں ہے۔ رات بھر جلسے ہو رہے ہیں، یو پی میں بہار میں جو جلسے کروائے جا رہے ہیں، ایک مائک نہیں، ریکارڈنگ کے لیے سینکڑوں جو ہے مائک لگے ہوئے ہیں۔ فلاں فیمس ہے، فلاں اسکالر ہے، ان کی ویڈیو زیادہ وائرل ہوتی ہے، اس طریقے سے لوگ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے آئیے بھائی، لیکن ایک نظم و ضبط ہونا چاہیے، ایک آفیشیل آدمی ہو جو ریکارڈنگ کرے، پھر اس کو نشر کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر ایرا غیرہ خیرہ جائے اور ریکارڈنگ کرے اور اس کے بعد بدنظمی پیدا ہو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے پروگرام کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے علماء کا احترام ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہے کہ جب کوئی عالم ہمارے پاس آ رہا ہے، مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہے، اس کا استقبال کریں، اس کو مہمان کی طریقے سے ٹریٹ کریں، غلام کی طریقے سے نہیں۔ شیخ عبدالغفار صاحب کے چہرے سے آپ خود دیکھ لیں میرے بھائی، جس پریشانی کے عالم میں شیخ یہاں تک کہا لوگ جو ہے استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے ایسے ظالموں کو، ایسے جاہلوں کو، آپ سنبھل کر کے جائیے گا۔ بتائیے کہ ایک آدمی کسی اجنبی علاقے میں جا رہا ہے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، وہاں اس کو سیکیورٹی نہیں دی جائے، وہاں اس کو سیفٹی پرووائڈ نہ کرایا جائے، وہاں اس کو جو ہے اس کے ساتھ ہراسمنٹ کیا جائے، کیونکہ ایسے جاہلوں کے علاقے میں تو شیخ کو، اسی لیے شیخ نے کہہ دیا تمہارے علاقے میں آنے سے
پہلے 1000 بار مجھے سوچنا پڑے. اللہ رحم کرے. زبردستی کی جا رہی ہے, زور زبردستی, بھائی پروگرام کامیاب نہیں ہوگا, چندہ نہیں ہوگا. ہاں اللہ والو, ابھی بھی وقت ہے, اب بھی موقع ہے, کرو کوئی اندھیروں کا علاج, ورنہ یہ قوم اجالے کو ترس جائے گی. کیوں؟ ضرورت یہ ہے کہ آج ہمارے قوم کی اصلاح کرنے سے پہلے کہ جلسے اصلاح کے لیے ہوتے ہیں, لوگوں کی اصلاح کی جائے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ان جلسوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں, کوئی مطلب نہیں ہے کوئی. ہاں ابھی دیکھیے ایک جلسہ جو ہے کسی علاقے میں منعقد ہوا, اگلے دن جو ہے 4 کلومیٹر کے دائرے پہ دوسرا جلسہ منعقد ہوگا. یہاں بھی 2-4 لاکھ روپے خرچ ہوئے, وہاں بھی 5-10 لاکھ روپے. قوم کا سرمایہ جو تم ضائع کر رہے ہو, اللہ کے پاس تمہیں جواب نہیں دینا ہے. پروگرام کرانے کا اتنا شوق ہے, کروائیے, مسجدوں کے اندر کروائیے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. دوستو, یہ ویڈیو بنانے کا مقصد محض یہی ہے کہ اس ویڈیو کو کل میں جب شام میں دیکھا, بڑی تکلیف ہوئی اور بڑا افسوس ہوا کہ آج یہ حالت ہے ہماری قوم کی. اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. السلام علیکم.